یہ چیزیں سننے میں آتی تھی کہ جس طرح جماعت اسلامی کا ہولڈ یا پیپلز پارٹی کے ہولڈ کو بریک کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لایا گیا، اسی طرح اب پی ٹی آئی کا بڑا ایک یہاں پہ بن گیا تھا، لیکن وہ تو جس شیرازہ جس طرح بکھیرا گیا تو ضرورت نہیں پڑی. آئی لو یور لایا گیا. میرے خیال سے جتنی مار ایم کیو ایم نے کھائی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مار کسی نے نہیں کھائی. پی ٹی آئی بھی تو کھائی رہی ہے نا. کیا مار کھائی ہے بھائی انہوں نے؟ اس طرح کیا مار کھائی ہے انہوں نے؟ کیا گزرا ہے ان پر؟ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ تو پہلے 3 دن میں سارے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. کیا گزرا ہے ان پر بھیا؟ ایسا کیا گزرا ہے جو ہم پر گزرا تھا؟ 11,000 ریڈز تو صرف 2013 سے 2016 والے آپریشن میں ہم پر ہوئے. 11,000 ریڈز، اور یہ کلیم ہے خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. 11,000. تو ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں تو انہوں نے تو ریزسٹنس ہی نہیں دکھائی نا. ہاں 9 مئی کو کیا تھا بھائی؟ مطلب ملیٹنسی اس طرح کی ہونا اور بات ہے اور ریزسٹنس ہونا اور بات. نہیں، میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک ملیٹنٹ ونگ تو تھا ہی نا. نہیں، آپ کا خیال ہے زندگی بھر فائرنگ تو نہیں ہے، وہ فرشتے تو نہیں بھائی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کہیں کہیں کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوئے ہوں گے. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا. سر 12 مئی اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، سب نے ٹی وی پہ لائیو دیکھا تھا. 12 مئی کو تو جو صورتحال تھی اس میں تو ایم کیو ایم کے پر قطرے گئے بھائی. ایم کیو ایم کے پر قطرے گئے ہیں. 14 لوگ ایم کیو ایم کے شہید ہوئے ہیں بھیا اس دن. 14 ہوئے ہیں، لیکن ٹوٹل جو کاؤنٹ تھا تقریباً 130 140 نہیں 48 کا کاؤنٹ تھا. اچھا جو کاؤنٹ آتا تھا تو ہر اس میں 14 ہمارے تھے. اچھا کاؤنٹ بن جاتا تھا 100 سے اور پلس. ساری سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں. تو صرف بلیم ایم کیو ایم کیوں بھائی؟ ایم کیو ایم پاور میں تھی نا. اچھا باقی پاور میں نہیں تھے؟ دیکھیں مشرف صاحب ساتھ تھے. مشرف صاحب نے بولا بھئی یہ چیف جسٹس نہیں آ سکتا. اچھا مطلب جو پاور میں ہوگا اس کا گنا جائے گا اور جو پاور میں نہیں ہوگا وہ نہیں گنا. یہ کیسے کل لیا ہے جو نے. میں یہ نہیں کہہ رہا. اے این پی بھی انوالو تھی، ہم نے دیکھا ٹی وی پہ لائیو دیکھا. یہ ٹھیک ہے اے این پی بھی تھی. تو پھر ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں بھیا؟ ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا. آپ نے تو بیان دے دیا. اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو. تو آپ یہ تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں؟ نہیں، آپ کی جو آپ نے یہ بات کی نا 9 مئی والی، دیکھیں 9 مئی میں بالکل اٹیک ہوا، سب نے دیکھا. کہاں پر اٹیک ہوا؟ کور کمانڈر ہاؤس میں، یا جنرل ہاؤس کہتے ہیں. تمام حساس تنصیبات پر. مطلب چھوٹی بات ہے آپ کے خیال؟ نہیں مطلب ٹارگیٹ کر کے ملک کی مسلح افواج کے تمام جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں آپ ان کو ٹارگیٹ کر کے اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بات نہیں ہے، بات بالکل ہے. اچھا ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، بتائیے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ سامنے سے کوئی راکٹ لانچر نہیں آیا، کوئی AK-47 لے کے سڑک پہ نہیں آیا تھا. ابھی جو چل رہا ہے KPK میں جو طالبان ان کے جھنڈے لیے گھوم رہے ہیں، وہ بالکل ہوں گے. اچھا ہوں گے. ہمارے ہوتے ہیں، ان کے ہوں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. دیکھیں آف کورس ایک موب کی صورت ضرور نکلی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں کریں گے، پریشر بلڈ ہوگا، لیکن وہ پریشر اس طرح مینیجیبل تھا کیونکہ ہتھیار ایک ہی سائڈ پہ تھے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا اس دن کو تو کوئی کاؤنٹ یاد ہی نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں سارے کاؤنٹ ایم کیو ایم کے یاد ہوتے ہیں. آپ نے یقین 90s میں بڑے آپریشن بھگتے، بڑے کہتے ہیں جس پہ خود پہ ظلم ہوا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو بعد میں ہم دیکھا جب مشرف ایرا آیا تو آپ نے کسی کو بریتھنگ اسپیس نہیں لینے دیا کراچی میں. تو آپ کا کوئی مخالف جو تھا وہ کراچی میں کھل کے سیاست نہیں کر سکا. آپ کے علاقوں میں بہت مشکل ہوتی تھی سیاست کرنے میں، فیلڈنگ سیٹ ہو جاتی تھی، بندے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، نو گو ایریاز ہوتے تھے. نہیں مجھے تو آپ کی بات عجیب و غریب اس لیے لگ رہی ہے کہ جو مینڈیٹ جماعتوں کا اس وقت تھا وہ آج بھی ہے. جو اس وقت جماعتیں ایگزسٹ کرتی تھیں وہ جو مینڈیٹ وہ لیتے، لیاری کی سیٹ ہماری نہیں تھی تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زبردستی لیاری کی سیٹ لے لی ہو، ایسا نہیں ہوا.
ملیر کی جو سیٹیں ہماری نہیں تھیں، ایسا نہیں ہوا کہ ایم کیو ایم نے وہ سیٹیں لے لی ہوں، ایسا نہیں ہوا. ہاں ہماری سیٹیں 2018 میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے لے لی گئیں، اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. یعنی خود فیڈرل بیریہ کی سیٹ، نارتھ ناظم آباد کی سیٹ، گلشن اقبال کی سیٹ وہ چھین لی گئیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اچھا چھین لی گئی سے کیا مراد؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی تھی، ووٹ کیا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں تھا کراچی میں؟ بھائی عامر لیاقت صاحب مرحوم جی، ہاں عامر لیاقت مرحوم کو سوتے سے غریب کو اٹھایا گیا تھا. فاروق بھائی کو مبارکباد کی کال کر چکے تھے وہ، اور سونے چلے گئے تھے. پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ایسے تھے کہ جو سونے چلے گئے تھے، پولنگ کے نتائج سامنے آ رہے تھے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک آر ٹی ایس بیٹھ گیا، فارم 45 جو ہے وہ چھین لیے گئے. سب سے پہلی پریس کانفرنس تو فیصل سبزواری نے پاکستان میں کی تھی. یعنی 2018 کا الیکشن ایسا تھا جو آپ کو اب یاد نہیں ہوگا کہ سوائے پی ٹی آئی کے تمام سیاسی جماعتوں نے 2018 کے جو نتائج تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. مگر یہ یاد نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں بالکل یاد ہے. گڈ، چلیے کچھ تو یاد ہے. لیکن پھر آپ نے انہی سے پھر ہاتھ بھی ملایا نا. ہاتھ میں نے تو آپ کو بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں. عمران خان کی وہ دکھا دوں میں آپ کو، ویڈیو سٹیٹمنٹس دکھا دوں. اب اور کیا مجھ سے تیری کوزہ گری چاہتی ہے، میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا، مطلب میری بات تسلیم نہیں ہونے آج. بالکل میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس الیکشن میں آر ٹی ایس بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ بھائی میری تو دعا یہ ہے کہ اس مرتبہ کے جو الیکشنز ہیں وہ انتہائی فیئر، فری، ڈیموکریٹک الیکشنز ہونے چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہارنے جیتنے والے جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں، اور حالات بھی ایسے ہوں کہ وہ تسلیم کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.